السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویمن پوڈ کاسٹ کی نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم جس مہمان سے ملاقات کر رہے ہیں وہ ایسی معلمہ اور مبلغہ ہیں جنہوں نے نہ صرف دین کا علم حاصل کیا ہے بلکہ انہوں نے دین کے علم کو اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ بہت سی خواتین تک اور بچیوں تک پہنچایا بھی ہے۔ آپ نے شادی، گھرداری، بچوں، دین، آل ان ون کا نمونہ بن کر سامنے آئی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ام معاویہ صاحبہ۔ آج ان سے سیکھتے ہیں کہ آج کی عورت کے لیے دین کی راہیں کیا ہیں، خطرات کیا ہیں اور نجات کے راستے کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئی ہیں۔ 15 سال کی عمر میں ماشاءاللہ آپ نے تبلیغی سفر کا آغاز کیا، تو کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو دین کے ساتھ اٹیچ کیا؟ جی الحمدللہ 15 سال کی ایج میں تو میں نے جامعہ میں داخلہ لیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ بہت ہی دلچسپ ایک واقعہ ہے، جو چیز ایک مجھے دین کی طرف لے کے آئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میں تب 7 کلاس میں تھی، اور ہمارے اسکول میں جو ہے نا سنڈے والے دن خواتین کا پروگرام تھا۔ تو ہمیں بتایا گیا سب بچیوں کو کہ صبح خواتین کا پروگرام ہے، ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بتایا۔ تو ہم پروگرام سننے کے لیے جب گئے ہیں دوسرے دن، میرے ساتھ میری والدہ بھی تھی الحمدللہ۔ تو کیا ہم نے اندر جب ہم داخل ہوئے ہیں پروگرام کی جگہ پہ جہاں پہ باجی بیٹھ کے بیان کر رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ سامنے ماشاءاللہ ایک باجی بیان کر رہے ہیں، اور نیچے کافی جو لوگ ہیں نا، خواتین ہیں، وہ بڑے ہی سکون کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ اور بہت ہی توجہ کے ساتھ باجی کا بیان سن رہے ہیں۔ تو ہم بھی ایک سائڈ پہ نیچے بیٹھ گئے۔ تو جب میری نظر پڑی باجی پہ تو میں نے دیکھا باجی نے بلیک رنگ کا برقع ماشاءاللہ پہنا ہوا ہے، اور بیٹھ کے وہ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو کتاب اللہ نے ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نازل کی ہے، وہ ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن پاک ہے، اور وہ خواتین کو درس دے رہی ہیں، اور خواتین بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سارا بیان باجی کا سن رہی ہے، جو چیز میں نوٹ کر رہی تھی وہاں پہ۔ تو اس طرح سے میری جو نظر تھی وہ باجی پہ پڑی، اور باجی جو ہے ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، خواتین سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جملے صرف بول رہی ہیں، باقی ساری خاموشی ہے۔ تو ایک ایسا سما تھا کہ جو ایک دل میں اترتا گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ جب میں اسکول میں پڑھ رہی تھی، ابھی میرا دین کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا، دین کی طرف ابھی کون سی کلاس میں تھی آپ؟ میں 7 کلاس میں تھی تب، اور ہمارے اسکول کے اندر ہی خواتین کا سنڈے والے دن پروگرام تھا، وہ سننے کے لیے میں اور میری والدہ دونوں گئے۔ تو ہم بھی ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، تو باجی ماشاءاللہ سامنے بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، اور میری نظر جو تھی نا وہ باجی کے اوپر تھی، ماشاءاللہ بلیک کلر کا وایا ڈالا ہوا ہے، اور باجی نے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہوا ہے اور قرآن کی واز کر رہے ہیں، اور ان کا مضمون تھا توحید پہ۔ بہت ہی ایک ایسا منظر تھا جو دلوں پہ اثر کر رہا تھا۔ تو میں ایک سائڈ پہ بیٹھی تو میں سوچنے لگی کہ اللہ تیرے قرآن کے اندر واقعی بہت رحمت ہے، بہت ہی برکت ہے، بے شک، کہ ساری خواتین توجہ سے بیٹھ کے سن رہی ہیں، ایک بندہ قرآن سنا رہا ہے، باقی سارے لوگ سامنے بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں۔ قرآن کی برکتیں ہیں نا؟ جی قرآن کی برکتیں ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ قرآن سنانے والے کی شان سننے والے سے زیادہ ہے۔ تو بس تب ایسی سوچ بن گئی کہ میں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے اسکول نہیں پڑھنا، میں نے جامعہ ہی پڑھنا ہے۔ میں نے جب آپ 15 سال کی تھی تب آپ کو یہ سوچ آئی کہ نہیں، تب میری 11 سال ایج تھی، جب یہ سوچ پیدا ہوئی ہے نا تب 11 سال ایج تھی۔ تو میں نے امی سے کہا کہ امی جی مطلب پروگرام جو ہے نا وہ ہم نے سارا سنا، سننے کے بعد پھر میں نے اگلی چیز کو نوٹ کیا کہ جو باجی ہیں ماشاءاللہ وہ پروگرام کے بعد جب دعا ہو جاتی تو خواتین بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے ان کے ساتھ مل رہی ہیں۔ تو اس چیز نے بھی میرے دل پہ بہت اثر کیا کہ بھی واقعی قرآن سنانے والی کا بہت مقام ہے، بڑی شان ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ سے پھر ادھر ہی کہہ دیا، میں نے کہ امی میں نے اسکول نہیں پڑھنا، مجھے جامعہ میں داخل کروائیں۔ تو میری امی کہتی کیا ہوا؟ میں نے بتایا امی اس طرح جو باجی بیان کر رہے تھے مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی ایک آیت جو تھی، ایک آیت وہ ہمارے دلوں پہ اثر کر رہی تھی۔ تو باجی سنا رہے ہیں، سارے لوگ نیچے بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں اور بڑی توجہ سے قرآن کو سن رہے ہیں۔ وہ ماحول اس طرح کا تھا کہ جو دل پہ اثر کر گیا۔
تو میری والدہ جب گھر گئے، والد صاحب سے کہا کہ بیٹی کہتی ہے کہ میں نے اسکول نہیں پڑھنا، مجھے جامعہ میں داخل کروائیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ 11 سال کی ایج میں بچے کی سوچ کتنی سی ہوتی ہے، لیکن جتنی بھی ہو جو چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا والدین پوری کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو وہ ساری عمر کے لیے کہہ دے کہ ایک نقطہ باقی رہ جاتا ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ آپ 3 سال اور اسکول پڑھیں، میٹرک کلیئر کریں، اس کے بعد میں آپ کو اسکول میں داخل کروا دوں گا، جامعہ میں داخل کروا دوں گا. تو اس طرح پھر میں نے الحمدللہ میٹرک 3 سال میں کلیئر کیا ہے. لیکن میٹرک کرتے ہوئے جو میری توجہ تھی نا، دھیان تھا جامعہ کی طرف، وہ جامعہ کی تعلیم، جی جامعہ کی طرف تھا کہ میں نے جامعہ ہی پڑھنا ہے، میں نے بھی وہ باجی کی طرح عالمہ بننا ہے. ماشاء اللہ، یہ سوچ پیدا ہوگی تبھی باجی کی طرح میں نے بھی لوگوں کو قرآن کی تعلیمات دینی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ جب میرا میٹرک کا امتحان کلیئر ہوا، میرے والد صاحب نے پھر مجھے جامعہ میں داخل کروایا. تب میری 15 سال ایج تھی. 15 سال کی ایج میں جا کے میں نے جامعہ میں داخلہ لیا. 6 سال الحمدللہ میں نے مدرسہ پڑھا ہے. اور تب مجھے 3 سال تھے مدرسہ میں داخل ہوئے جب میں نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا. اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت راضی ہوں کہ جس رب کائنات نے مجھے الحمدللہ اس قدر میرے پہ رحمت فرمائی ہے کہ میں لوگوں کو قرآن و حدیث کی آواز سنا رہی ہوں. جو اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، جو میں نے ارادہ بنایا، وہ اللہ کی ذات نے میرا پورا کیا. ماشاء اللہ. پہلے مطلب شوق آپ کے دل میں آیا، پھر اس کو آپ کے والدین نے پورا کیا. جی، والدین نے پورا کیا. ماشاء اللہ. اور میں یہ بات ایک اور کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے والدین ہیں نا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ کس طرف جا رہا ہے یا ہمارا بچہ کیا کرنا چاہتا ہے. والدین کو پتہ ہوتا ہے. بالکل. میری گھر میں جو تھی پہلے بھی اسکول دور میں، جب میں جو ہے نا 5 میں 6 کلاس میں تھی، تب بھی گھر میں ویسے چلتے پھرتے نعتیں گنگناتے رہنا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا. کوئی امام مسجد کسی کی جو ہے نا تقریر سنی ہے، جو اسٹیپ جو ذہن میں بیٹھ گیا ہے، جو حدیث ذہن میں بیٹھ گئی ہے، اس کو پھر بار بار دہرانا، ان کی کاپی کرنا، آواز کی، انداز کی، اس لحاظ سے پڑھنا. تو والدین گھر میں سنتے رہتے تھے کہ ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے. تو جب میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اپنے والدین سے کہ مجھے مدرسے میں داخل کروائیں، مجھے عالمہ بننا ہے، تو پھر الحمدللہ میرے والدین نے یہ ضروری سمجھا کہ ہماری بیٹی کے پہلے بھی دھیان توجہ ہے دین کی طرف، تو ہم اس کو داخل کرواتے ہیں. تو پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے والدین نے داخل کروایا. 6 سال میں نے جامعہ پڑھا ہے اور آج الحمدللہ اللہ کے دین کا کام ہم کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. دین کے لیے سفر کرتی ہیں پورے پاکستان میں، جی الحمدللہ، جگہ جگہ کونا کونا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت یہ اللہ قبول تعالیٰ کی فرمائے. ذات کا فضل الحمدللہ. تو محترمہ مجھے بتائیے گا کہ آپ دین کے لیے سفر کرتی ہیں، جی، سفر میں بہت سی مشکلات بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. جی، تو آج کی نوجوان لڑکی بھی جو ہے وہ دین کے لیے ایسا کچھ کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کیسے کر سکتی ہے؟ جی، اب ایک کویسچن کے اندر 2 باتیں ہیں، دونوں ہی میں کلیئر کروں گی. سب سے پہلی بات جو ہے وہ آپ نے کی ہے، دین کے لیے آپ نے سفر کیے ہیں، مشکلات بھی آئی ہیں. جی بالکل سفر کیے ہیں الحمدللہ، آج بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. مشکلات بھی آتی ہیں، کبھی انسان تھک جاتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، سفر کی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. بیانات ماشاءاللہ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل ہے کہ بیانات کر کے بول کے ظاہری بات ہے 1.5 گھنٹہ بیان کرنا، اس کے بعد پھر واپسی کے لیے سفر کرنا، پھر آ کے 1.5 گھنٹہ بیان کر لیتی ہیں 1.5 گھنٹہ میں ریگولر؟ جی میں کر لیتی ہوں. اچھا، اس کے بھی اندر جو ہے وہ دعا بھی آتی ہے کہ جسٹ آپ خطاب؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1.5 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، دعا اگر ہم اس میں شامل کرتے ہیں، یا بعد میں جو خواتین کہہ دیتی ہیں کہ باجی ہمیں نعت سنائیں، عظمت والدین پہ زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمیں سنائے، تو اس پہ 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. نہیں محترمہ، خوش دلی سے خواتین سن لیتی ہیں 1.5 گھنٹہ؟ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا سنتی فضل پھر وہی ہیں جن کے دل میں محبت ہوتی ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. تو مشکلات جو ہیں وہ ہر انسان کو آتی ہیں، فیس کرنا پڑتا ہے، ہمیں بھی آتی ہیں. سفر کی کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے، جسمانی جو ہے نا وہ تھکن انسان کو محسوس ہوتی ہے، کبھی وقت کی قلت ہوتی ہے، کبھی کبھار سب سے بڑی جو مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ ہم نے پروگرام کے لیے جانا ہے تو راستے میں ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، راستے میں کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، جان خود کی بھی اٹکی ہوتی ہے، لوگوں کی بھی، بچے بھی کیوں نہیں پہنچے. تو یہ مشکل سب سے بڑی ہوتی ہے کہ ان ٹائم پہنچتے ہیں، آرام بھی نہیں کرتے، جا کے فوراً اسٹیج پہ بیٹھنا ہے، جا کے بیان کرنا ہے، اور بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر جا کے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں،
وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی باجی کیوں نہیں پہنچے. یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے اگلے انسان کے لیے بھی, ہمارے لیے جو ہم جا رہے ہیں. تو مشکلات جو ہیں وہ دین میں آتی ہیں. اب دیکھ لیں ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں تو بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. طائف کا سفر دیکھ لیں. ایبسلیوٹلی. اللہ کے نبی نے جب طائف کی طرف سفر کیا دین کی تبلیغ کے لیے, لوگوں سے جا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانیں, اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, یہ دونوں چیزیں بتانے کے لیے گئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے اللہ کے نبی کو, پریشان کیا, لہو لہان کیا. اس کے بعد بھی اللہ کے نبی ان کو دین کی آواز کرتے رہے ہیں. اور جب اللہ کے نبی کو پتھر مارے ہیں, خون جسم سے نکلا ہے, وہ حدیث بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو خون مبارک ہے وہ بہتا بہتا اللہ کے نبی کے جوتوں میں آ گیا, اور جوتوں میں آ کے جم جاتا ہے, جوتے اترتے نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیر. حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر تو اجازت دے تو میں طائف کی بستی کو الٹا کر دوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا کر دیں تو کیا خیال ہے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے یا زبان سے بولتے, اللہ ان کی بات کو پورا نہ کرتے. یہاں پہ سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کے نبی زبان سے بولے, جو ہے اللہ کے نبی کا بولنا بھی وہی ہے. اللہ کے نبی بولے, اللہ تعالیٰ آسمان پہ بیٹھے اللہ کے نبی کی بولے ہوئے الفاظوں پہ بالکل ان پورا اترتے ہیں, فوراً قبول فرماتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زید سے کہ نہیں ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی, ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور اللہ کے نبی نے دعا کیا کی ہے؟ اللہم اہدی قومی, اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. اور اس کے تقریباً چند عرصہ بعد سارا طائف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے. یہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت تھی. یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کسی کے ساتھ ہم اچھا کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ برا کر دے تو ہم اس کو بد دعائیں دینا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ آپ بد دعا نہ دیں, دعا دیں. ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے اگلا بندہ راہ ہدایت پہ آ جائے, اور ایک انسان کی ہدایت کی وجہ سے ہمیں جنت مل جاتی ہے. تو میرے خیال میں اسے بد دعا نہیں دینی چاہیے, اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ حدیث ہمیں یہ بھی سبق سکھاتی ہے کہ آپ بد دعا نہ دیں, دعا دے لے بندے کو. دوسری بات, اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو صبر کریں, اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ جو ہے وہ بہترین حساب لینے والے ہیں. اگلی جو بات آپ نے کی ہے کہ کیا آج کی لڑکی بھی ایسا کچھ کر سکتی ہے دین کے لیے, تو میں یہ کہوں گی کہ بالکل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے لیے دین کے معاملے میں مددگار ہیں, لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کریں. اگر ہم حدیث کی بات لیں تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے ابی داؤد کے اندر, النساء شقائق الرجال, جو عورتیں ہیں دین کے معاملے میں وہ مردوں کی شریک ہیں, ہم مثل ہیں. اس حدیث کا معنی یہ نکلتا ہے کہ جس طرح مرد دین کا کام کر رہے ہیں ہم عورتیں بھی کر سکتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں عورتیں دین کا کام نہیں کر سکتی, لوگوں کی یہ سوچ ہے. بالکل. لیکن نہیں, جو یہ سوچ رکھتے ہیں نا وہ پہلے جا کے اس حدیث کا مطالعہ کریں, اس کو توجہ سے سمجھے. اللہ کے نبی نے فرمایا, خود اللہ کے نبی کی زبان ہے, اور جو دین اسلام وہی ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا ہے, جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکل گیا وہی دین اسلام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں جو دین کے معاملے میں مردوں کی شریک ہیں, جس طرح مرد دین کا کام کر رہے ہیں اس طرح عورتیں کر سکتی ہیں. مثال لیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عورتوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنی کوئی بھی علم والی عورت نہیں دیکھی کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا کیا تھا. 18 سال کی عمر میں جی مفسرہ بھی, محدثہ بھی, جی, طاہرہ مطہرہ سب ماشاء اللہ 18 سال کی ایج میں الحمدللہ. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں احادیث نے وضاحت سے بیان کیا ہے. 1000 سے زائد احادیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. ماشاء اللہ. وہ اللہ کے نبی کی بیوی ہی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نبی سے دین بھی حاصل کرتی رہی ہیں, دین سیکھتی رہی ہیں, اور اللہ کے نبی ان کو دین سکھاتے رہے. اللہ کے نبی کے جانے کے بعد
متعدد صحابہ کو احادیث کا سبق جو ہے، علم جو ہے وہ حضرت عائشہ نے سکھایا ہے، بتایا. جو مسئلہ جس کو پیش آتا تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ڈسکس کرتے تھے اور خلوت پوچھتے جلوت تھے. کے معاملات بیان کر دیے گئے جی ہیں. بالکل. تو یہ حدیث ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہے کہ عورت دین کا کام کر سکتی ہے. اگلے دوسرے پوائنٹ پہ میں یہ کہوں گی کہ جس طرح کہ ہمارے پاس الحمدللہ آن لائن ایک سٹیپ ہے، آن لائن ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، زیادہ آسانی ہو چکی ہے نا؟ آسانی ہو چکی ہے، پڑھا بھی سکتے ہیں. اب جو میری بہن جس نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا وہ آن لائن بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتی ہے. جس نے جو اب باہر جا کے نہیں پڑھا سکتی، جس کو اجازت نہیں ہے یا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے باہر جائے اور باہر جا کے جو ہے وہ دین کا کام کرے یا لوگوں کو سکھائے، پڑھائے، بچوں کو ادارے میں جائے یا اسکولس میں جائے، کہیں نہیں جا کے پڑھا سکتی، وہ گھر بیٹھ کے آن لائن پڑھا سکتی ہے. یہ بھی ہمارے پاس سہولت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب جنگوں پہ اللہ کے نبی کے صحابہ جاتے تھے تب ان کو واز کرتی تھی. کوئی بھی مسئلہ پیش آتا وہ ان کو بتاتی تھی. باہر جا کے بھی عورت کر سکتی ہے، گھر بیٹھ کے بھی آن لائن اگر کرنا چاہے یہ کر سکتی ہے عورت. آن لائن بھی عورت جو ہے نا وہ دین اسلام کی اشاعت کر سکتی ہے. اب سمپل سی بات لیں، اگر وہ پڑھا نہیں سکتی، پڑھی ہوئی ہے، دین کا کام پھر بھی کرنا چاہتی ہے، تو جیسے یہ واٹس ایپ کے ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں، اس طرح گروپس میں جا کے بھی پوسٹنگ کر سکتی ہے. سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے. اسلامک ویڈیو بھیج سکتی ہے، ایسا مسئلہ شیئر کر سکتی ہے جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ یا لوگ پوچھتے ہیں، اس کو شیئر کر سکتی ہے. اگر اللہ کی ذات نے علم دیا ہے تو اس علم کو آگے پھیلائیں. یہ بھی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسائی شریف کی ہے کہ جو انسان علم رکھتے ہوئے بھی، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ آگے لوگوں کو سیکھا ہوا علم نہیں بتاتا تو وہ بھی دین کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. کتمانے اس میں آتا ہے نا، کتمانے علم میں علم کی چوری ہے. جی اگر آپ کو پتہ ہے آپ دین حق کو آگے نہیں پھیلا رہے ہیں. جی. تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے حدیث، اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے تک پہنچی ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں. بالکل بالکل. ہم گھر بیٹھ کے پہنچائیں، ہم مدارس میں جائیں، اداروں میں جا کے پڑھائیں، اسکولس میں پڑھائیں، یا ہم اپنے گھر میں بچیوں کو پڑھائیں. جو علم اللہ کی ذات نے عطا کر دی ہے، عورت دین کا کام کر سکتی ہے. تیسری جگہ پہ عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائے، دین کے لیے تیار کرے. یہاں پہ بھی مثال حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی نے جنگ کا اعلان کیا تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹوں کو جنگ کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ جانے کے لیے تیار کیا. ماشاء اللہ. تو ہماری مائیں جو ہے وہ تربیت تھی نا، جی بچوں کو جنگ کے لیے تیار کر رہی ہیں، تیار بھی کر رہی ہیں اور بتا بھی رہی ہیں کہ بیٹا جنگ میں یہ ہوتا ہے، اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ جی آپ کو یہ مرتبہ ملے گا. اور بچے شوق سے جاتے ہیں، چھوٹی سی عمر تھی، اتنے بڑے نہیں تھے. تو ہماری مائیں اگر دین کی طرف بچوں کو لے کے آتی ہیں تو بالکل بچے آتے ہیں. اگر ہماری مائیں اس میں کاہلی کرتی ہیں تو بچے کیسے دین کی طرف آ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا عورت جو ہے وہ دین کا کام کر سکتی ہیں، اس میں نہ ہی کہیں منع کیا گیا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج کے معاشرے میں بیٹی کو صرف دنیاوی تعلیم دلانا جو ہے وہ کافی ہے یا پھر دین کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے؟ جی دیکھیں، میں یہاں پہ یہ کہوں گی آج کے معاشرے میں بیٹی کو دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوانا بہت ضروری ہے. جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بچے کو ٹھیک ہے ادب و احترام سکھاتی ہیں، وہ آپ کو دنیا ہی دے گی، دین نہیں دے گی. جی بالکل، ادب و احترام بھی سکھاتی ہیں، لیکن اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو تعلیم ہے بچے کو پیسہ کمانا سکھاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دین کی تعلیم ہے وہ بچے کو اس کی زندگی سنوارنا سکھاتی ہے، نبھانا سکھاتی ہے، ایک دوسرے رشتے کا تقدس کرنا سکھاتی ہے، حقوق سکھاتی ہے. جی. اس کے ساتھ جو ہے دنیاوی تعلیم جو ہے وہ ہماری بیٹی کو، ہمارے بیٹے کو آخرت کے راستے پہ چلاتی ہے. جو لوگ اپنے بچوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی تعلیم بچوں کو دلوائیں، دینی تعلیم نہ دلوائیں، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنت کی بشارت جو ہے وہ والدین کو دی ہوئی ہے. کون سی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من آل جاریتین حتی تبلغا،
جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2 بیٹیاں دے دی، اس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کو اچھا کھلایا پلایا اور اچھی جگہ بھی شادی کر دی. تربیت کے اندر آتا ہے سب کچھ. اچھی تربیت کر دی تو وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہاتھ کا اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح میرے ساتھ ہوگا. تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے والدین کے لیے کہ جو اپنی بیٹی کو اچھی تربیت دے، دین کی طرف لے کے آئے. اگر والدین بچیوں کو دین سے دور رکھتے ہیں، مطلب دنیاوی تعلیم ہی دلواتے ہیں، دینی تعلیم کی طرف نہیں لے کے آتے، تو میرے خیال سے وہ جو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے جنت کی، وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دین کی تعلیم بھی دلوانی چاہیے. دین کی تعلیم ضروری ہے. دیکھیں اگر بیٹی دین پڑھے گی تو وہ اچھی ماں بنے گی، اور جب وہ اچھی ماں بنے گی نا تو پھر پورا خاندان سنوارے گی. خاندان آپ کہہ رہی ہیں، میں تو نسلیں سنور جاتی ہیں. جی جی جی. ایک بیٹی کی تعلیم سے جب وہ تعلیم حاصل کرتی ہے اور اسے خاندان کی پوری نسلیں کی نسلیں سنور جاتی ہیں. جی بالکل. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید جو ہے نا دنیا ہے یا دین ہے، کافی لوگوں کی اس طرح کی سوچ ہے. کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم دلوانی ہی نہیں چاہیے. اس طرح کے لوگ ہیں. ابھی بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ علم کا شعور نہیں ہے. جی معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں دنیا بھی نہ سکھائیں دین بھی نہ، بچیوں کو بس بند کر کے اندر رکھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. والدین خود چھوڑ کے آئیں، لے کے آئیں، پوری پرائیویسی میں رکھیں، لیکن دنیا اور دین جو ہے نا ان کے علم سے دور نہ رکھیں. وہ بہت بڑی جہالت میں خود بھی ہیں اور بچوں کو بھی رکھ رہے ہیں. تو بیٹی آپ کی دین پڑھے گی، دین کی طرف آئے گی، دین سیکھے گی، تو جب بیٹی سے بہن بنے گی تو بھی انشاءاللہ اچھا کردار ادا کرے گی. اس کے ساتھ جب بیوی بنے گی اسے شوہر کے سارے حقوق کا پتہ ہوگا، اور اس کے بعد جب ماں بنے گی بچے کے سارے حق ادا کرنے کا پتہ ہوگا کہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیسے اس کو دین کی طرف لے کے آنا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عکس ہو جاتا ہے کہ جیسے میرے والدین مجھے دین کی طرف لے کے آئے، میں نے اپنے بچے کو دین کے لیے تیار کرنا ہے. تو اس لیے جو میں کہتی ہوں کہ دنیاوی تعلیم دلوائیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. میرے خود کے بچے الحمدللہ بھی اسکول پڑھ رہے ہیں، تو ساتھ میں دین بھی پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا یہی ایک پیغام ہے لوگوں کو کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دلوائیں تاکہ آپ کی بچیوں کی آنے والی زندگی آسان ہو جائے. بیٹوں سے بڑھ کے بیٹیاں ہی سنبھالتی ہیں. اگر بیٹیوں کی ہم بات کریں تو کافی دور دراز تک چلی جائے گی. بیٹیوں کی تو پھر اللہ کی ذات نے عظمت ہی بہت بنائی ہے. الحمدللہ جو سمجھدار بندہ ہے بیٹی کی پیدائش پہ خوش بھی ہوتا ہے، اور جو ہے نا دوسری سوچ کا انسان وہ پیدائش پہ پریشان ہوتا ہے. اس طرح پریشان ہوتا ہے، جہلیت ہے نا، زمانہ جہلیت ہے. جس طرح مکے کی کافر بیٹی کی پیدائش پہ پریشان ہو جاتے تھے، اس طرح ہمارے آج کے معاشرے میں بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کیوں ہو گئی ہے، لیکن وہ آگے بیٹی کی عظمت کو نہیں سمجھتے. اللہ کی ذات کا دیا ہوا بہت انمول تحفہ بیٹی ہے. بیٹی ہی سنبھالتی ہے اور بیٹی ہی والدین کی نام کو روشن کرتی ہیں، بیٹے بھی کرتے ہیں. تو اس لیے بیٹیوں کو آپ دین کی تعلیم ضرور دلوائیں. دنیا کے ساتھ ساتھ دین جو ہے نا وہ ضروری، بہت زیادہ ضروری، بہت ضروری. آج کے معاشرے میں تو بہت ضروری ہے. بالکل. جی آپ نے ماشاءاللہ روشن کیا ہے نا اپنے والدین کا نام. جی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا دین کی تعلیم ضروری ہے یہ دلوائیں گے، بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی انشاءاللہ. جی. اور محترمہ یہ بتائیے گا کہ بیٹی، بیوی، ماں، معلمہ، مبلغہ، آپ نے جو ہے تمام ذمہ داریوں کو ایک ساتھ کیسے نبھایا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ ماں کا کردار بھی ادا کر رہی ہیں، بیٹی کا بھی، بیوی کا بھی، اور یہ سب جو ہے یہ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ جی الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سب سے پہلے میں کہتی ہوں کہ رحمت ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر کردار کو امانت سمجھ کے میں نے نبھایا ہے اور نبھا رہے ہیں الحمدللہ. چاہے وہ کردار سب سے پہلے بیٹی کا ہے، پھر بہن کا ہے، اس کے بعد بیوی کا ہے، اس کے بعد ماں کا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے دین کی خادمہ کا ہے. ہر ایک کردار کو الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل سمجھ کے نبھایا ہے. کوشش ہے کہ میں ہر کردار کو اچھے سے نبھا سکوں، اور نبھا رہے ہیں الحمدللہ. یہ صرف اللہ کا حکم سمجھ کے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اور اللہ کی رضا سمجھ کے کہ اللہ اگر تو اس میں راضی ہے
تو ہم سے دین کا کام لے رہا ہے ہماری خواہش پہ ہی، جو ہم نے اپنی خواہش کی اللہ ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ کی ذات نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ہر کردار کو بخوبی نبھا رہے ہیں الحمدللہ۔ کبھی کوئی زندگی میں ایسا لمحہ آیا ہو جب آپ کا دل کیا ہو کہ میں یہ سب چھوڑ دوں؟ ظاہری بات ہے کہ یہ ساری ذمہ داریاں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں نا، جی انسان ہے تو انسان پہ جب یہ ساری ذمہ داریاں پڑتی ہیں، برڈن آتے ہیں، جی جی تو دل میں کبھی کبھار تو آ ہی جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے۔ تو آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ کبھی جی آپ نے جی بالکل سفر کی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ پروگرام کرنا، بیان کرنا، لوگوں کو درس قرآن سنانا، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے جتنا سفر کرنا مشکل ہے۔ سفر جو ہے نا اس کی وجہ سے کافی جسمانی بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، وقت کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تھکن محسوس ہوتی ہے۔ جب ایسے لگتا ہے کہ اب دیکھیں بیان کرنا، سفر کرنا، پھر جا کے گھر کو دیکھنا، بچوں کو ٹائم دینا، شوہر کو دینا، اس کے ساتھ مدرسے میں جانا، وہ سب کچھ مینیج کرنا، بہت ذمہ داری ہے۔ گھر کو دیکھنا، کیونکہ میں سارا کام بچوں کا الحمدللہ خود کرتی ہوں، ماشاء اپنے شوہر کے بھی سارے کام خود کرتی ہوں، ماشاء اللہ، بچوں کا بھی خود کرتی ہوں، اور گھر بھی سارا خود دیکھتی ماشاء ہوں اللہ، یو آر ٹوٹلی رول ماڈل۔ الحمدللہ ماشاء الحمدللہ۔ پھر جامعہ کو بھی الحمدللہ دیکھتی ہوں میں، زیادہ تر میرا ٹائم جامعہ میں نہیں ہوتا کیونکہ میں نے باہر اللہ کے دین کے لیے الحمدللہ جانا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے جامعہ میں 3 ٹیچرز ہیں، وہ ڈسکس آگے کریں گے انشاءاللہ۔ تو مدرسے کو بھی دیکھنا، اس کے بعد پھر سفر بھی کرنا، جا کے بیان بھی کرنا، پھر واپس بھی آنا، آ کے پھر گھر میں وہی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، آرام کرنا بہت کم وقت ملتا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جب سوچتی ہوں نا سب کچھ کہ اللہ میں شاید یہ سب کچھ نہیں سنبھال پاؤں گی، تو فوراً قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ میرے ذہن میں آ جاتی ہے۔ سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی کسی انسان پہ اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ قرآن پاک کی جو چھوٹی سی آیت ہے، الفاظ ہیں، جب ذہن میں بیٹھتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں سب کچھ نبھا سکتی ہوں الحمدللہ، گھر کی ذمہ داری، بچوں کی، شوہر کی، ادارے کی، سفر، پروگرام، الحمدللہ۔ تو اللہ تو نے مجھے عطا کیا تو میں تیری رحمت سمجھتی ہوں۔ فوراً یہ جو آیت ہے حوصلہ دیتی ہے، آپ کو سنبھال لیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں اور یہ سارے کام مینیج کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، صحابیات نے دین کا کام کیا، صحابہ نے کیا، اللہ کے نبی نے کیا، تو ہمیں بھی کرنا ہے۔ زندگی کا مقصد ہی یہ ہے جی، ہمیں بھی کرنا ہے۔ تو جب بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، پڑھتی ہوں، پھر نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، 2 نفل، کیونکہ وہ تو ہم ادا کر سکتے ہیں، دعائے حاجت کے، جی وہ ہم تو ادا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، زوال کے وقت کو چھوڑ کے بالکل ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو سجدے میں جا کے اللہ کی ذات سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری تبلیغ کو، میری تمام تر ذمہ داریاں کو جو میں نبھا رہی ہوں، تیرے دین کا کام کر رہی ہوں، یہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے شوہر کے لیے، گھر والوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا دے۔ ماشاءاللہ، یہ اگلی اخلاص ہے، آپ ایسی دعا کرتی ہیں الحمدللہ۔ اگلی بات میں ایک اور کرتی ہوں یہاں پہ کہ اگر شوہر کا ساتھ ہو، گھر والوں کی سپورٹ ہو، عورت جو ہے وہ کر سکتی ہے جو جائز ہے اس کے لیے، دین کا کام کر سکتی ہے، دین کے لیے سفر کر سکتی ہے، گھر کو بھی سنبھال سکتی ہے، حوصلہ مل جاتا ہے بندے کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہسبینڈ آپ کا سپورٹیو ہو دین کے جی معاملے میں۔ الحمدللہ، وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں، کبھی آج تک نہیں مجھے منع کیا آپ کہیں نہ جائیں، اب کیوں جا رہے ہیں، نہیں، میرے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر میرے ساتھ میرے شوہر نہیں جاتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان کو جاب کرتے ہیں نا، چھٹی نہیں ملتی، تو پھر میرے والد صاحب میرے ساتھ جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو کبھی مجھے ان کی طرف سے پریشانی نہیں ہوئی، اللہ کے دین کو بیان کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن بھی لگ جاتے ہیں، 1-2 دن بھی لگ جاتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، آپ کب آئیں گے، مطلب کہاں پہ آ گئے ہیں، ظاہری بات ہے، فکر تو ہوتی ہے بندے ظاہری بات ہے، اب ذمہ کو، لیکن داری یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ آئے کیوں نہیں ہیں، یہ نہیں پوچھتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے سفر میں گئے ہوئے ہیں، سفروں میں پھر زیادہ ٹائم تو لگتا ہے، تو الحمدللہ وہ سپورٹ کرتے ہیں مجھے۔ تو میں یہی بات کرتی ہوں گھر والے کی، اور گھر والوں کی سپورٹ ہو تو عورت کے لیے ہر راستہ جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہے۔ ایک بات یہاں پہ اور کہ ہم حقوق اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ اپنے حقوق لگائے ہوئے ہیں ان کو ادا کرنا، جس طرح کہ ہم ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ تمام تر حقوق
جو اللہ کی ذات کے ہمارے ذمے ہیں. حقوق اللہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پورے کرنے، اس کو پورا کرنا عبادت ہے. اس کے ساتھ ایک عورت کے لیے اپنے گھر والوں کے حق ادا کرنا، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنا، اپنے بچوں کے، اپنے والدین کے، اپنے بہنوں بھائیوں کے، گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی عبادت ہے. تو بالکل. الحمدللہ کام کرتے ہوئے جو ماں کام کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ میں تو عبادت کر رہی ہوں، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عورت اپنے بچے کو سنبھالے، دودھ پلائے، نرم لہجے میں بات کرے، اچھی تربیت کرے اپنے بچے کی، اپنے شوہر کو دین کی طرف ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو لے کے آئے، دین کے بارے میں بتائے. بالکل بالکل. اگر عالمہ ہے، پڑھی لکھی ہے، گھر والے نہیں پڑھے لکھے، ان کو دین کی تعلیمات دیں. تو جو ایک بیٹی، ایک عورت دین کی طرف سب کو لے کے آتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. الحمدللہ. بہترین صدقہ جاریہ ہے جی، نا. بہترین بیٹی صدقہ ہے. اپنے بچوں کی اگر تربیت کر رہی ہے جی تو یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے اس کے جی لیے. الحمدللہ.